الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال الله تعالى في مقام آخر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وأزواجه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں دوستوں، قرآن مقدس کی چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مجھے ان آیات کے ضمن میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کی فرضیت باقی جتنی بھی عبادات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، ان کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین پر ہی اتاری، اور جہاد کی باری آئی تو فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ زکوٰۃ کی باری آئی تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور جب حج کی باری آئی فرمایا واتموا الحج والعمرہ۔ یعنی ان تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اس کی فرضیت کو اتارا، اور نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اور جب مہمان کو بلایا جاتا ہے تو میزبان اس کا اکرام بھی ویسے ہی کرتا ہے جیسے مہمان ہوا کرتا ہے۔ اگر مہمان آپ کا کوئی محبوب بن جائے تو پھر آپ اس کا اکرام بھی بڑے اعلیٰ طریقے سے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا مہمان بنایا تو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ عطا فرمایا وہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ یعنی نماز ایسی بلندیوں والی عبادت ہے جس کو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلندیوں پر بلا کر وہاں پر عطا فرمایا۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واپس آ کر صحابہ کرام کو نماز کی فرضیت کے بارے میں بتایا کہ نماز اب فرض ہو چکی ہے، تو صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے اور کہا کہ اب ہمیں رب سے لینے کا ذریعہ حاصل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب بھی صحابہ کو کوئی مشکل، پریشانی، مصیبت درپیش ہوتی تو فوراً وضو کرتے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز رب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور اپنی اس مشکل کو رب سے حل کروا دیتے تھے۔ آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم اہتمام سے اخبار تو پڑھتے ہیں، رسالے تو پڑھتے ہیں، ہم اہتمام سے اپنی ڈیوٹی پر تو جاتے ہیں، لیکن رب نے جو ڈیوٹی لگائی تھی اس ڈیوٹی کو آج ہم نے چھوڑ دیا۔ اور نماز کو ادا کرنے کے لیے جو شخص آتا ہے اسے پہلے طاہر ہونا پڑتا ہے، یعنی وہ وضو کر کے پھر نماز پڑھے گا۔ ایک شخص پوچھنے لگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ جو ہے اس کو بغیر وضو کے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ جس طرح سے آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر ایک بندہ بستر سے اٹھتا ہے بے وضو ہی آ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ حالانکہ سردی میں اٹھتا ہے اور گرم بستر کو چھوڑتا ہے، وضو کی کیا ضرورت پڑی اسے کہ وضو کرے اور پھر آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اتنی مشقتیں تو اس نے برداشت کی ہیں
گرم بستر چھوڑا ہے، سردی میں آیا ہے اور پھر مسجد کی طرف آیا ہے اور آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو پہلے پاکیزہ ہو کر آؤ، اور پاک ہونے کا طریقہ نماز کے لیے یہی ہے کہ وہ وضو کرے اگر جنبی نہیں ہے تو۔ اگر اس پہ غسل جنابت فرض ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کرنا ہوگا، غسل کے بعد ہی پھر وہ طاہر ہوگا اور نماز پڑھ سکے گا۔ اگر جنبی حالت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو جس طرح سے باقی نمازوں کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، اسی طرح سے نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اور نماز سے پہلے جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اگر ان 4 فرضوں میں سے کسی ایک فرض کے اندر بھی کوتاہی آ گئی، کوئی ایک عضو بھی خشک رہ گیا تو بندے کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ اور وہ 4 فرض کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فرض وضو کے اندر یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کنیوں سمیت دھونا، یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اکثر سردیوں کے اندر ہم وضو کرتے ہیں اور تیزی سے کر لیتے ہیں، اور اکثر یہ کونیوں والی جگہ یہ خشک رہ جاتی ہے، اگر یہ خشک ہوئی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو وضو کے لیے پہلی شرط کون سی ہو گئی کہ دونوں ہاتھ کنیوں سمیت دھونا۔ دوسری شرط وضو کے لیے یہ ہے کہ اپنے پورے چہرے کو دھونا، اور چہرے کی مقدار یہ بتائی ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو ہڈی ہے یہاں تک ہم اپنا چہرہ دھوئیں گے، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک جب تک ہم اپنا پورا یہ چہرہ نہیں دھوئیں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فرض وضو کے اندر چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور چوتھائی فرض سر کا مسح یہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے اگر یہ اپنا ہاتھ گیلا کر دیا اور سر کے اوپر رکھ دیا تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، وضو آپ کا ہو جائے گا۔ سنت یہ ہے کہ پورا استیعاب آپ کے سر کو شامل ہو، یعنی استیعاب سر، پورا سر آپ اس کا مسح کرتے ہیں تو یہ وضو کے اندر سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر پاؤں کی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اکثر یہ ٹخنوں کے ساتھ والی جگہ یہ خشک رہ جاتی ہے جلدی میں وضو کرتے ہوئے، تو اگر یہ جگہ خشک رہ گئی تو پھر بندے کا وضو نہیں ہوگا، پھر چاہے ساری عمر ہی نمازیں پڑھتا رہے، وضو اس کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، عبادات قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے وضو کو ٹھیک طریقے سے کرنا ہے، اطمینان سے، آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر وضو کرنا ہے۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے، اور 13 سنتیں ہیں وضو کے اندر، اور 5 مستحبات ہیں اور 4 مکروہات ہیں، یعنی جن سے وضو کے اندر کراہت پیدا ہوتی ہے وہ 4 ہیں۔ ان تمام چیزوں کا علم ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے پھر وضو کرے۔ اس کے بعد پھر نماز کے لیے آتا ہے تو نماز میں کل 13 فرائض ہیں، جن میں سے 7 جو ہیں ان کو شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے، اور بعد والے جو 6 ہیں ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ اگر ایک بندے نے شرائط نماز کو پورا نہیں کیا، اور شرائط نماز کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کہ جگہ پاک ہو، جس پر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک اور صاف ہونا یہ لازمی ہے، جگہ پاک ہو۔ پھر دوسری یہ ہے کہ جسم پاک ہو بندے کا، کہ جسم کے کسی حصے پر کوئی گندگی نہ لگی ہو،
کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، اور تیسری شرط وضو نماز کے لیے یہ ہے کہ آپ جو لباس پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں اس لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ لباس پاک نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور چوتھی شرط نماز کے لیے یہ ہے کہ آپ کا ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور مرد کا ستر یہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، اور عورت کا پورا جسم ستر ہے، صرف نماز کے اندر چہرہ کھلا رہے، ہاتھ یہ گھٹنوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک کھلے رہے، اس کے علاوہ باقی کوئی عضو عورت کا نماز کے اندر کھلا نہ رہے۔ اگر کھلا رہا کسی غیر محرم کی اس پہ نظر پڑ گئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور غیر محرم کے سامنے ویسے بھی نماز نہیں ہوتی عورت کی۔ اور اکثر اوقات عورتیں گھروں کے اندر یہ باریک سا دوپٹہ پہن کے نماز پڑھتی ہیں جس سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ پہن کر عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ تو 4 شرائط ہو گئیں، کون کون سی؟ سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور ستر کا چھپانا۔ اور پھر جو نماز پڑھنے کے لیے آپ آ رہے ہیں اس نماز کا وقت بھی ہونا، وقت سے پہلے کبھی نماز نہیں ہوتی، نماز کا وقت ہونا، اور پھر قبلے کا تعین ہو کہ ہمارا قبلہ کس طرف ہے، قبلے کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ گھر سے چلیں تو دل کے اندر نماز کی بھی نیت ہو کہ میں ابھی جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ جو 7 ہیں ان کو شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی فوت ہو گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور باقی جو 6 نماز کے اندر کے ہیں ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، اور جو سب سے پہلی تکبیر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ اور جو بندہ تکبیر تحریمہ نہیں کہے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کہنا، پھر اس کے بعد دوسرا ہے قیام کرنا۔ اور ایک مسئلہ اور وضاحت کرتا چلوں کہ اکثر اوقات بندہ جلدی سے آتا ہے اور امام رکوع میں ہوتا ہے، بسا اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے لیے وہاں پہ ٹھہر کے ثنا پڑھنا لازم ہے۔ آپ وہاں سے آئے اور امام رکوع کے اندر تھا، آپ نے جلدی سے آپ ٹھہرے صف کے اندر اور ٹھہر کر اطمینان سے آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ نے یہاں پہ ہاتھ باندھے اور سیدھے امام کے ساتھ آپ شامل ہو گئے تو آپ کی نماز، آپ کی پہلی رکعت آپ کو مل گئی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ثنا پڑھنا شروع کر دیں اور امام جو ہے نا رکوع سے اٹھ جائے۔ جو آپ کا قیام ہے وہ آپ کی نیت کے ساتھ ہی ادا ہو گیا، تکبیر تحریمہ کہنا، اور اس کے بعد دوسرا ہے قیام کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے قرات کرنا، یعنی قرآن پاک کا کچھ حصہ نماز کے اندر پڑھنا، یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا اطمینان کے ساتھ، پھر دونوں سجدے کرنا، اور آخر میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، یہ فرض ہے۔ تشہد پڑھنا فرض نہیں ہے، اگر ایک بندہ بیٹھا رہا تشہد پڑھنے کی مقدار یہ فرض ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اگر اس نے تشہد پڑھے بغیر ہی سلام پھیر دیا۔ اور ایک بندہ اس نے سرے سے بیٹھا ہی نہیں، کھڑا ہو گیا اور فوراً ایک دم سے سلام پھیر دیا، تشہد بھی نہیں پڑھی، درود بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، اور فوراً سے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اور نماز کے اندر یہ 13 تو فرائض ہو گئے، 14 واجبات ہیں، ان کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے 21 سنتیں ہیں، 5 مستحبات ہیں، اور 29 مکروہات ہیں۔ یہ چیزیں ان کا سیکھنا انسان کے لیے لازمی ہے۔ جیسے ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں نا تو اس کے لیے پہلے اپنے بیٹے کو کسی دکاندار کے پاس چھوڑتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے پاس 1 مہینہ 2 مہینے کام کرو، آپ کاروبار سیکھو گے، پھر میں آپ کو دکان کھول کے دوں گا۔ اسی طرح سے نماز کا سیکھنا بھی لازمی ہے۔ صحابہ کرام، میں نے عرض کیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے واپس آئے اور صحابہ کو بتایا کہ نماز فرض ہو گئی تو صحابہ نے خوشیاں بنائیں اور
اپنا جو بھی مسئلہ ہوتا وہ نماز کے ذریعے سے حل کروا دیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے زمین لی اور زمین بنجر تھی، پانی نہیں تھا۔ غلام کہنے لگا میرے آقا آپ نے تو گھاٹے کا سودا کر دیا، آپ نے نفع کا سودا نہیں کیا، نقصان کا سودا کر دیا۔ زمین کے اندر پانی نہیں ہے اور بنجر زمین آپ نے خرید لی، اس زمین سے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس صحابی رسول نے کہا آپ ایسا کرو، جاؤ لوٹے کے اندر پانی لاؤ، مشکیزے کے اندر پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، مصلی لایا گیا، وضو کیا اور اپنی زمین کی ایک جگہ پہ مصلی بچھایا اور 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ ابھی دعا ختم کر کے مصلی اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے مصلی کے نیچے سے ہی پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری نمازیں ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمارا وضو ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے جلدی میں تو ہم اپنے اعضاء کو ہی اچھی طرح سے نہیں دھوتے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اطمینان سے کہاں پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے ہم بس سرسری سی نماز پڑھتے ہیں اور فوراً باہر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر آپ کے مسائل حل نہیں کرتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نماز کے اندر رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو کالے کپڑے پہ لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دیتا ہے کہ جاؤ تیری اس نماز کی مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو نماز یہ ایک بہت اہم عبادت ہے جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ کی یہ مسجد ہے، یہ ستونوں کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، اگر اس کے نیچے سے ستون ہٹا دیے جائیں، دیواریں ہٹا دی جائیں تو مسجد کا چھت قائم نہیں رہے گا۔ تو دین کی جو عمارت ہے اس کا ستون نماز ہے۔ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ دین کو باقی نہیں رکھ سکتا، قائم نہیں رکھ سکتا۔ اور بے نمازی کے بارے میں تو سخت وعیدیں آئی ہیں احادیث کے اندر۔ جب صبح ہوتی ہے تو ہر ایک چیز اللہ سے دعا کرتی ہے۔ یہ ایک انسان ہے جو غافل سویا ہوا ہوتا ہے، باقی جتنے چرند پرند درند ہیں، ذرات ہیں، درخت ہیں، حجر ہیں، تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں۔ جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اور کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ جو اونٹ ہے، اونٹ یہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے صبح ہوتے ہی کہ اللہ تو نے مجھے اونٹ بنایا ہے، میری جسامت کو تو نے بڑا بنایا ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے گائے نہیں بنایا۔ اور گائے کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گائے بنایا، بھینس نہیں بنایا۔ بھینس کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بھینس بنایا، بکری نہیں بنایا۔ اور بکری کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بکری بنایا ہے، بھیڑ نہیں بنایا ہے۔ اور بھیڑ کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بھیڑ بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا کہ خنزیر کیا دعا کرتا اللہ سے۔ خنزیر کہتا ہے اللہ شکر ہے تو نے مجھے نجس العین خنزیر تو بنایا ہے لیکن بے نمازی نہیں بنایا ہے۔ اور بے نمازی کہ جس سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، صبح ہوتے ہی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے کسی بے نمازی کے منہ نہ لگانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار جگہوں کے اوپر نماز کا حکم دیا، جہاں پہ اقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جو نماز قائم نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ اور ائمہ کرام بے نمازی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی واجب القتل ہے، لازم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے جو نماز نہیں پڑھتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ جو شخص 40 روز تک نماز نہیں پڑھتا عنقریب وہ کافروں کی صفوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے جیل کے اندر بند کر دیا جائے، اور جب تک وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اسے جیل سے رہا نہ کیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے کسی نے بے نمازی کے بارے میں پوچھا، کہا کہ میرے ہاتھ یہ شریعت نے باندھ رکھے ہیں، اگر میرے ہاتھوں کو شریعت نے نہ باندھا ہوتا تو مجھے جو بے نمازی نظر آتا میں اسے پکڑ کر آگ کے اندر جلا دیتا۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ اپنی امت سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی شفقت ہے، پھر بھی آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن جمع کریں اور ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، عذر کوئی نہیں، جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ وہ اپنے گھروں میں نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھروں کو جلانے پر آمادہ ہیں اور تیار ہیں، اور ایک وہ شخص جو نماز کی طرف آتا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہی نہیں، تو اس کے بارے میں سوچو نا پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہوگا۔ بے نمازی کو قبر کے اندر 15 طرح سے عذاب ہوتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قبر آپس میں ملتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، سانپ اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو اس کو ایک ڈنگ مارتا ہے 70 ہاتھ مردہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ بے نمازی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات يتساءلون عن المجرمين۔ قیامت کے روز جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم کے انگاروں میں جلس رہے ہوں گے، ان کی چیخ و پکار جنتیوں کے کانوں میں پڑے گی، جنتی سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کے انگاروں تک کس چیز نے پہنچایا ہے؟ تم تو دنیا میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، تمہارا کاروبار بھی بڑا ہوا کرتا تھا، تم تو کسی پارٹی کے بڑے لیڈر بنے ہوئے تھے، آج جہنم کے انگاروں میں کس طرح سے پہنچ گئے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس طرح سے تم جہنم تک پہنچ کے جہنم کی آگ تک پہنچ گئے؟ اب آگے سے جہنمی کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وہاں پر رشتہ دار ہوں گے نا، ماں جب اپنے بیٹے کو نہیں پائے گی تو ماں کہے گی میرا بیٹا کدھر گیا؟ میں تو جنت میں ہوں، بیٹا میرا نظر نہیں آ رہا جنت میں۔ اگر بیٹا جنت میں ہوگا ماں نظر نہیں آئے گی تو بیٹا پوچھے گا بھائی میری ماں کدھر چلا گئی؟ دنیا کے اندر ہم رشوت دے کر اپنی چرب لسانی سے اپنے مسائل حل کروا لیتے ہیں، دوسروں کی زمین دبا کر اچھا وکیل کر لیا، اور اس نے ہمیں کیس ہمارے حق میں اس نے فیصلہ کروا دیا، لیکن قیامت کے دن یہ نہیں چل سکے گا۔ تمام چیزوں پہ مہر لگی ہوگی، جو گناہ آپ نے ہاتھ سے کیا تھا
اللہ تعالیٰ ہاتھ کو زبان دیں گے، ہاتھ بتائے گا ہاں بھائی اس نے یہ گناہ کیا تھا مجھ سے، زبان سے جھوٹ بولا تھا، زبان کہے گی وہاں پہ گواہی دے گی کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، آنکھ نے غلط دیکھا تھا، آنکھ وہاں پر بتائے گی کہ ہاں اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا تھا۔ رات بھر یہ انڈیا کی ننگی فلمیں دیکھتا رہتا ہے، وہاں پر رب کا دیدار پھر نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم اگر تکالیف والی زندگی برداشت کر کے چلا گئے، وہاں پر رب کا دیدار عطا ہوگا، محمد مصطفیٰ کا دیدار عطا ہوگا۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ دنیا میں بھی ہم عیش و عشرت کی زندگی بسر کر کے چلا جائیں، وہاں بھی رب کا دیدار عطا ہو جائے، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جب نمازی مسجد کی طرف جایا کرتے تھے ہم انہیں بڑی حقارت والی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور اللہ نے تجھے بڑا مال عطا فرمایا تھا، بڑی چودراہٹ عطا فرمائی تھی، لیکن تو جہنم میں کیسے پہنچ گیا ہے؟ وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، پہلا گناہ تو یہ کیا میں نے کہ نماز نہیں پڑھی، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرا گناہ یہ کیا کہ کوئی مسکین بندہ میرے پاس آیا، میں نے اسے دینے کے بجائے ٹرخاتا رہا کہ ابھی میرے پاس ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، بعد میں آ جانا، دوبارہ آیا کہا بھی نہیں ہے بعد میں آ جانا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، اور تیسرا جرم میں نے یہ کیا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسرا گناہ میں نے یہ کیا کہ حق والوں کا میں تمسخر کرتا رہا، مذاق اڑاتا رہا، دینداروں کا مذاق اڑاتا رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے چچا جان آپ تو جنت میں چلا گئے، نمازیں پڑھ پڑھ کے میں آپ کو دیکھ کے آپ کا مذاق اڑاتا رہا۔ ایک ساتھی نے داڑھی رکھ لی، میں داڑھیوں کا مذاق اڑاتا رہا، میں اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ ایک بندہ کہے گا نا اللہ کی بارگاہ میں جا کے یا اللہ تو نے مجھے دنیا کا بادشاہ بنایا تھا اور بادشاہت کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا، تیرا ذکر اذکار نہیں کر سکا، قرآن نہیں پڑھ سکا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے کہیں گے جاؤ جا کر میرے نبی سلیمان کو اور داؤد کو لے آؤ۔ اب فرشتے جائیں گے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو لے آئیں گے۔ اللہ کہے گا کیا ان سے بھی بڑی بادشاہت تیرے پاس تھی کہ جن کو میں نے چرند پرند پر دنیا کی ہر چیز پہ حکومت عطا فرمائی تھی؟ اتنی بڑی حکومت کے باوجود بھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ میری یاد سے غافل نہیں رہا۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، جا فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ایک بندہ کہے گا اللہ میں بیمار تھا، ہمیشہ میرا سر درد رہتا تھا، مجھے بخار رہتا تھا، میں بہت بیمار ہوا کرتا تھا دنیا میں، یا اللہ بیماری کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ اللہ کہیں گے جاؤ جا کر میرے حبیب ایوب کو لے کر آؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام آئیں گے، اللہ کہے گا کیا تو میرے ایوب سے بھی زیادہ بیمار تھا کہ اس کو میں نے اتنی بیماری عطا فرمائی، اتنی بیماری عطا فرمائی کہ اس کے تو جسم کے اوپر کیڑے پڑ گئے تھے، اور ایوب علیہ السلام اس حالت کے اندر بھی میری نماز بھی پڑھا کرتا تھا اور مجھے یاد بھی کیا کرتا تھا۔ اب اس کے عذر کو بھی اللہ تعالیٰ رد فرما دیں گے اور فرشتوں کو حکم ہوگا جاؤ جا کر اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ ایک شخص آئے گا کہے گا کہ اللہ میری اولاد بہت زیادہ تھی، میں اولاد کے رزق کمانے میں کے اندر لگا ہوا تھا، اس لیے یا اللہ میں تو تیری یاد سے غافل رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جا کر میرے فلاں نبی کو بلا کر لاؤ، اور کیا تیری اولاد میرے اس نبی سے بھی زیادہ تھی؟
اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے، اور ایک عورت کو لایا جائے گا، اور عورت جب آئے گی کہے گی یا اللہ میں اپنے خامند کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، اس لیے یا اللہ میں تجھے یاد نہیں کر سکی، نماز نہیں پڑھ سکی۔ اللہ کہیں گے جاؤ جا کر حضرت آسیہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت آسیہ آئیں گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا خامند زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خامند فرعون زیادہ ظالم تھا؟ اور وہ کافر ہونے کے باوجود کہ اس کا خامند کافر تھا، اس کے باوجود میری یاد سے غافل نہیں رہی، لیکن تو نے میرے سامنے کھڑے ہو کے میرا شکر کیوں نہیں ادا کیا؟ اللہ نے تو ہر چیز ہمیں عطا فرمائی، آنکھیں دیں، کان دیے، ہاتھ دیے، ان کے شکرانے کے لیے ہم اللہ کے سامنے سر بھی نہیں جھکاتے، سر بھی نہیں جھکاتے۔ اللہ نے سانس کی نالی کو اور کھانے کی نالی کو ایک ساتھ رکھ دیا۔ ہم خوراک کھاتے ہیں کہ ہمارا جسم توانا ہو جائے، تندرست ہو جائے، اس کے اندر جان آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی خوراک والی نالی کو اگر بند کر دے اور لقمے کو سانس والی نالی میں لے کر چلا جائے تو بتاؤ پھر وہی جو ہماری صحت کا باعث بنتا تھا وہ ہماری موت کا سبب بن جائے گا۔ ہم اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، لیکن اللہ پھر بھی ہمیں دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک وقت رکھا ہے کہ جب اس وقت اللہ کے سامنے جائیں گے تو انسان کہیں گے یا اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں، اب تیرا پکا بندہ اور سچا بندہ بن کے آؤں گا، تیرے لیے نمازیں بھی پڑھوں گا، صدقات بھی کروں گا، خیرات بھی کروں گا۔ اللہ اس وقت فرمائیں گے نہیں، تجھے میں نے وقت دیا تھا، تو امتحان کے اندر فیل ہو گیا ہے، تو پھر وقت نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی۔ تو نوجوانوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے ہمیں، اس کو غنیمت جان کر ہم اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے رسول کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ دیکھیں ہماری کھیلوں کے میدان آباد ہیں، رات بھر اگر ہم کھیلتے رہیں تو ہمارے میدان آباد رہیں گے، مسجد ویران ہیں، 3 نمازی 4 نمازی، یہ سارے کے سارے نوجوان، یہ سارے کے سارے لوگ، چند لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں، باقی سارے کے سارے اسی محلے کے لوگ ہیں۔ صرف جمعے کے روز کیا آپ اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں؟ کیا صرف جمعے کے روز آپ اللہ کا آکسیجن اپنے اندر لے کر جاتے ہیں؟ باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ جمعے کے روز تو مسجد بھر جاتی ہے، لیکن باقی دنوں میں آپ مسجد میں نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہمیں پورا ہفتہ کھلاتا ہے، پورا ہفتہ دیتا ہے، پورا ہفتہ اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم جمعے کے روز نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو باقی دنوں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ تو کیا خیال ہے، سارے اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔